کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. چونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ایک مذہب کا نام استعمال کرنا، مذہبی جو ہے وہ رنگ دینا اپنی اشتعال انگیز اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو، یہ ایک ترہ امتیاز رہا ہے، یہ ایک اسٹریٹجی اور پالیسی رہی ہے. سو یہ آپ کے سامنے یہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھنے ضروری ہیں کہ جو لوگ مسیحا بننے کی بات کرتے رہے، جو لوگ مذہب کو استعمال کرتے رہے، وہ کیا کر رہے تھے اس ملک کے اندر اور کیا اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہے تھے. السلام علیکم. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مبینہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، اور اس گینگ کے شکار 5-6 کے قریب ملزمان جو ہیں، آج ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. طویل عرصہ قید میں رہے ہیں، اور ان مظلوم لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے انتہائی سنگین نوعیت کے، یہ لوگ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی پاکستان میں کوئی اور نہیں بلکہ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کر رہے ہیں. اور یہ وہ دو وکیل ہیں جو وکیلوں کا ایک شاہی جوڑا ہے، اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور وکیلوں کے پرنس اور پرنسز جنہوں نے انسانی حقوق کے ایسے مقدمات میں لوگوں کی نمائندگی کی ہے جن مقدمات میں ہر وکیل آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتا. اور بدقسمتی کی بات ہے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری ریاست ہے، کہ خود ہادی علی چٹھا اور ان کی اہلیہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بھی بڑی تیزی سے ریاست کام کر رہی ہے، عدلیہ بھی کام کر رہی ہے. اور کل بھی ان کی غیر حاضری میں کچھ سرکاری گواہوں کے بیانات لیے گئے اس مقدمے میں جو ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری پر پیکا کے قانون کے تحت بنایا گیا ہے. چند ٹویٹس تھی لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور ان ٹویٹس کے اوپر سرکاری گواہوں کے بیانات کل مکمل کر لیے گئے ہیں. بہرحال اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے معصوم عوام کی اور شہریوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا. پہلے تو بہت مبارک ہو. آج یہ کون سا کیس تھا مبینہ بلاسفیمی گینگ کے؟ یہ کون سے وکٹم تھے کہ جن کی آج ضمانت ہوئی ہے، اور یہ کتنی دیر جیل میں رہے ہیں، اور آج کیا کارروائی ہوئی؟ مدی صاحب بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں کہ ان کیسز کے اندر، اور آج بھی ان کیسز کے اندر 7 سے 8 افراد کی بیلز تھیں، بٹ ان کے اندر سینئر کاؤنسل آصف علی تنبولی صاحب بھی وکلا ہیں بلاسفیمی وکٹمز کے، اور بیرسٹر طلحہ جو ہے ان کو بھی بہت خراج تحسین، جن کو سوسائڈ بلاسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوہے کے ٹکڑے ان کی ٹانگ کے اندر ہیں. پرسوں وہ عدالت میں آئے، ویل چیئر پہ آئے تکلیف کے باوجود، اور گینگ کے وکلا کی طرف سے ہیلے بہانے کیے گئے، وہ بیچارے تکلیف میں واپس گئے. آج وہ آن لائن اویلیبل تھے کورٹ میں، انہوں نے آرگیو کیا اپنے کلائنٹس کا کیس. تو ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یعنی آصف علی تنبولی صاحب ویل چیئر پر زخمی حالت میں، جو ابھی حال ہی میں بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد سے وہ زخمی ہیں، زخمی حالت میں ویل چیئر پہ آئے، مگر جو مخالف سائڈ تھی مبینہ گینگ کی طرف سے، انہوں نے پھر بھی تاخیری حربے استعمال. بالکل جی. طلحہ صاحب ویل چیئر پر آئے، تنبولی صاحب تو ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہیں، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی جی طلحہ صاحب آئے بالکل ویل چیئر پہ. اور کل یہ لگا اور پرسوں بھی لگا، یہ آج تیسرا دن ہے متواتر یہ لگ رہا ہے عدالت کے اندر کیس بیل جو ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو گینگ کے سرغنہ ہے راؤ عبدالرحیم، انہوں نے پچھلی 2 ہیئرنگز پہ بہت ڈرامہ کیا. اور وہ ڈرامہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے پہلے جو ہے آنریبل کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس کی معذرت ان کے وکیل نے آج کی عدالت میں آ کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اپنا وکالت نامہ وڈرا کرتا ہوں تاکہ اس میں اور ایک ڈیٹ پڑ جائے. تو وہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد وکیل آئے، انہوں نے آرگیو کیا گینگ کی طرف سے، اور اس کے بعد سرکاری وکیل نے بھی کیا. یہ جو آج جو بیلز انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ آرڈر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا ان گراؤنڈز کا جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھے، جو حقائق ہم نے رکھے ان کا کوئی مناسب جواب موجود نہیں تھا. انفیکٹ جو اسٹیٹ کاؤنسل موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے کسی بات کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ تو فیکٹس ہیں، فائل کے اوپر ہے، میں ان کو نگیٹ نہیں کر سکتا. سرکار نے بھی بالواسطہ طور پہ آپ کے موقف کی تائید کی. بالکل ایسی ہے جی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو سردار صاحب کی کورٹ میں، آنریبل جسٹس سردار اعجاز صاحب کی کورٹ میں جو لائیو پروسیڈنگ چلی اور گینگ کے بارے میں باتیں آئیں، بٹ آج جو پرسنلی
ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم جس میں کمپلیننٹ ہے, جو پرچہ انہوں نے کرایا, اور اس پرچے کے اندر عبداللہ شاہ کا مرڈر بھی کیا, جس کے اوپر ان کے خلاف بھی ایک مرڈر کا کیس شالیمار تھانے میں درج ہے. مرڈر کا الزام بھی ان پہ جا رہا ہے. بالکل ان پہ جا رہا ہے. ان کو انٹرم چلان کے اندر ملزم رکھا گیا, لیکن انہوں نے اس کے بعد مقتول کے والد پہ ایک بلاسمی کا پرچہ کرا کے اپنے حق میں بیان کرا کے کمپرومائز کروایا, اور خود ان کو بلاسمی کے پرچے سے نکالا اور اپنے آپ کو مرڈر کیس سے نکالا. آج یہ جو ملزمان ہیں جو ضمانت پہ جن کو رہا کرنے کا حکم ہوا ہے, ان کا تھوڑا پس منظر بتائیں. یہ کتنے عرصے سے جیل میں تھے, یہ کیسے مقدمہ ان پہ بنا؟ دیکھیں, ان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ ویسے تو سارے 450 بچوں کے بارے میں ہیں, بٹ ان کے بارے میں جو حقائق تھے وہ مرڈر کیس 342/23 تھانہ شالیمار میں انسپیکٹر منیر نے اپنے چلان میں لکھ دیے تھے. انہوں نے لکھا کہ جب میں نے وہ نمبر اسپینش نمبر ٹریک کیا راؤ عبد الرحیم کا, اور مجھے پتہ چلا ایف آئی اے سے کہ راؤ عبد الرحیم کے استعمال میں ہے بٹ اس کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہے, تو میں نے اس نمبر کی CDRs نکالی اور دیکھا کہ یہ کس کس کو کالز کر رہا تھا اس نمبر سے. مقتول کے علاوہ, عبداللہ شاہ کے علاوہ, ان 4 لڑکوں سے بھی وہ رابطے میں تھا. جی بالکل ان ملزمان سے رابطے میں تھا. اور خاتون, جب لڑکوں سے پوچھا ڈیالہ میں, تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایک ایمان نام کی لڑکی جس کا نام بعد میں کومل اسماعیل پتہ چلا, اس نے رابطہ کر کے بلایا تھا, اور جب ہم آئے اسلام آباد تو ہمیں پکڑوا دیا اور ایف آئی اے کی کسٹڈی میں توہین کے الزام میں ہمیں ایف آئی آر میں ڈال دیا. تو یہ وہ لڑکے ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا. یہ لڑکے 2 سال 10 مہینے سے, 3 سال 5 مہینے سے, 3 سال 8 مہینے سے مختلف ٹائم سے یہ اڈیالہ کے اندر قید ہیں. ان کے جو گواہان ہیں ایف آئی اے کے, اور جو کمپلیننٹ ہے راؤ عبد الرحیم, وہ جرا کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ میں نہیں آتا. ابھی 3 مہینے تک تو وہ عدالت میں آ کے یہ کہتے رہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں اپنی جرا نہیں کراؤں گا, میں مصروف ہوں, میں اویلیبل نہیں ہوں. تو یہ ان بچوں کے حقائق ہیں. تو آج کی عدالت کی کارروائی میں کیا ہوا, کون سے جج نے کیا بات کی؟ دیکھیں, آنریبل جسٹس جو ہے جہانگیری صاحب تھے, اور انہوں نے یہ ہمارے گراؤنڈ سنے, تو اس پہ ان سے سوال کیا ایف آئی اے کے گواہوں سے, اور ان سے پوچھا انسپیکٹر سے, ان کے آئی او سے, ان کے وکلا سے, کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک ملزم کو گرفتار جب آپ نے کیا اور اس کا فون قبضے میں لیا, اس سے 11 ماہ پہلے آپ نے فورینسک رپورٹ کیسے بنائی ہے؟ جب آپ کے پاس فون نہیں تھا, ملزم نہیں تھا, آپ کی رپورٹ 11 مہینے پہلے بن گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ مختلف شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ ان شہروں میں گئے ہو, آپ نے انہیں گرفتار کیا ہو. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سمز آپ نے ان پر پلانٹ کیے ہیں, ہمارا یہ گراؤنڈ ہے کہ یہ سمز اور فون پہ پلانٹ کیے گئے ہیں, ان سمز کی رجسٹریشن ان کے نام پہ نہیں ہے. تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. یہ جو ہمارے نام ان بچوں کے نام پہ اکاؤنٹس انہوں نے پلانٹ کیے, وہ ان بچوں کے نام کے نہیں ہیں. اگر میرا فیس بک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے کسی بھی جرم کے ارتکاب میں, تو وہ میرے نام کا ہوگا, حادری چٹھا کے نام کا, بٹ ان لوگوں کے نام کے ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کے اوپر اکاؤنٹس پلانٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ساری باتوں کا جواب ان کے پاس بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ تھے کوئی ایک وکٹم کے رشتہ دار ہیں, آپ کون ہیں؟ جی میں سید عرفان ہوں, میرا بھائی ہے سید ابرار اندر ہے. وہ انکم ٹیکس میں کنسٹیبل تھا, اور اس کو دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ کی لاٹری نکلی ہے کسی خاتون کے ذریعے, اور وہ پھر جب وہ یہاں آئے, یہاں فیض آباد میں, یہاں سے ان کو گرفتار کر لیا. پھر پیسے مانگے گئے کہ ہمیں پیسے دیں تو تب ہم آپ کو اس سے وڈرا کر دیتے ہیں. پھر جب وہ پیسے نہیں دیے گئے تو ان کو عدالت پیش کر کے ان پہ پھر کتنے پیسے مانگے گئے, اور کیا آپ نے اس کی رپورٹ پولیس میں کی کہ آپ سے کوئی شخص پیسے مانگ رہا ہے؟ نہیں, اس وقت تو نہیں کی, چونکہ ہم اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کیا کریں نا. گرفتار تھے آپ کے بھائی؟ جی گرفتار تھے, وہ گرفتار تھے. پھر ان کو مثلاً وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں, باقاعدہ فون کروایا گیا کہ گھر والوں کو بلائیں, ایف آئی اے والوں نے. پھر ان کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ کروانے کے لیے لائے, پھر جج نے جوڈیشل کر دیا. تو اس طرح یہ چلتا رہا. پھر ہمارے خلاف ایک اور چیز ہوئی جو مثلاً ہمارے پاس وکیل ہم نے نہیں کیا تھا ابھی, انہوں نے ایک سرکاری وکیل کہنے لگے ہم نے کی ہے, اس کا نام لکھ کے جھوٹی جرا لگا دی. ہم جب اس وکیل سے ملے, نبیلہ ارشاد صاحب ہیں, ان سے جب ملے انہوں نے کہا کہ میں نے جرا کی ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ دے دیا. تو ہم نے وہ ایم آئی ٹی میں بھی درخواست دی, لیکن کوئی خاطر خواہ ایم آئی ٹی جو ہائی کورٹ کی ججوں کے خلاف جہاں شکایت ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی خاطر خواہ کارروائی کون سے جج نے جعلی جرا ریکارڈ کی؟ یہ منجوکا صاحب نے. منجوکا صاحب؟ جی جی ٹھیک ہے. تو پھر ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ نہیں, ابھی تک کوئی کارروائی, یعنی خاطر خواہ کوئی کارروائی ہمیں تو نظر نہیں آئی ہے. اب اندرون خانہ کیا ہے ہمیں اس کا تو علم نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی کارروائی نظر نہیں آئی کہ اس کے اوپر کی ہو, یعنی اس کو مطل کیا ہو, اس کو بلایا ہو, یا کسی جگہ کوئی اس طرح کی چیز کی ہو. ہمیں کوئی اس میں متی صاحب ہوا یہ تھا کہ جب میں نے اور ایمان نے اس میں وکالت نامہ جمع کرایا, اس وقت تک جو ان کے بھائی ہیں وہ ان ریپرزینٹڈ تھے, وہ وکیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے.
تو اس کے بعد جب ہم نے پرو بونو اس کے اندر وکالت نامہ دیا تو ہمیں آنریبل کورٹ کی ٹرائل کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 342 کا سوال نامہ جمع کرائیں اور بحث کریں, باقی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ باقی کارروائی میں یہ کراس ایگزامینیشن جو گواہوں پہ جرا ہے وہ انتہائی اہم ایک جزو ہے ٹرائل کا, وہ کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ٹرائل کورٹ کی فائل دیکھ لیں. ہم نے فائل دیکھی تو اس میں ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد کا نام لکھا ہوا تھا. ہم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ نے تو یہ سوال اچھے نہیں کیے, یہ تو ملزم کے اوپر جرم کو آپ نے بچانے کے لیے سوال نہیں کیے. تو انہوں نے کہا میں ہادی صاحب اس کیس کے اندر نہ تو اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ ہوئی ہوں, نہ میں نے جرا کی ہے. اس کے بعد وہ ایفیڈیوٹ لکھا گیا. انہوں نے آنریبل ٹرائل کورٹ میں آ کے جج صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں لکھا ہے اگر میں نے جرا نہیں کی. اور پھر ہم MIT, یہ فیملی MIT گئی. MIT نے اس میں فیصلہ یہ کیا کہ سارے بلاسفمی کے ٹرائلز مجوکا صاحب سے لے کے 2 ڈفرینٹ کورٹس کو دے دیں, لیکن کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ عمل میں نہیں لائی گئی. مجوکا صاحب کا اس پہ کیا موقف انہوں نے دیا جب وہ خاتون مجوکا صاحب کے کورٹ میں پیش ہوئے, کہا آپ نے یہ کیوں کیا ہے, تو ان کا کیا کہنا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ گینگ بہت طاقتور ہے اور یہ اس طرح کی رد و بدل ٹیمپرنگ فائلوں میں کر دیتا ہے. میں بس یہ مجوکا صاحب نے مجھے کہا, مجھے چیمبر نے بلایا تھا انہوں نے اور مجھے کہا تھا کہ پلیز. آپ ایفیڈیوٹ میں بھی بیان دیا کہ آپ نے MIT کو یا کہیں؟ نہیں, مجھے MIT نے بلایا نہیں, لیکن MIT کے اپلیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ مجھے بلا لیں تو میں یہ ساری باتیں کرنے کو تیار ہوں. لیکن انہوں نے مجھے چیمبر نے بلایا اور مجھے منت سماجت کی کہ کائنڈلی فیملی کو منائیں کہ میرے خلاف MIT وڈرا کر لیں پلیز. تو یہ وہی جج افضل مجوکا صاحب نہیں ہے جو اس وقت آپ کے خلاف بھی کیس چلا رہے ہیں اور آپ کی حاضری میں گواہوں کے بیانات بھی انہوں نے ریکارڈ کر لیے؟ جی بالکل, میرے خلاف وہ ایکس پارٹی ایویڈنس بھی ریکارڈ کر چکے ہیں. مجھے ایک دن عدالت سے میری موجودگی کے باوجود آپ اور ایمان کے خلاف جو مقدمہ ہے. جی بالکل, جو وہی جج جو آپ کا مقدمہ وہی جج ہمارا مقدمہ کر رہے ہیں. اور مجھے اور ایمان ہم اس دن حاضر تھے اور میں جب عدالت میں حاضر ہوا 2 بجے تو میری موجودگی کے باوجود مجھے اریسٹ بھی کرایا انہوں نے عدالت سے. اچھا نہیں, تو آپ نے اعتراض نہیں کیا مجوکا صاحب پہ کہ آپ یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کے خلاف تو ہم MIT میں گئے, شکایت کی تھی, اعتراض نہیں کیا آپ نے؟ اعتراض جی میں فارملی لے چکا ہوں ان فارم آف این اپلیکیشن ٹو دی MIT, جہاں میں نے بتایا کہ مجھے گرفتار کروانا بالکل غیر قانونی تھا اور یہ میرے سے اپنا خنث نکال رہے ہیں بنیادی پہلے والا, کیونکہ میں ان کے خلاف ایک بلاسفمی کیس میں ان کا کردار جو ہے وہ عیاں کر چکا ہوں کہ یہ ایک ان ریپرزینٹیڈ ایکیوزڈ کو سزائے موت دینے لگے تھے وداؤٹ اے کاؤنسل. نہیں تو جو MIT ہے, یہ MIT کون ہوتا ہے, کدھر ہے؟ ہائی کورٹ اسلام آباد کا مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن ٹیم, ممبر انسپیکشن ٹیم ہے جی ہے, اور اس کے سربراہ آئی تھنک جسٹس امین منہاس صاحب ہیں اس وقت, اور وہاں پہ وہ اپلیکیشن فائل ہو چکی ہے, میرے پاس اس کی ریسیونگ بھی ہے. تو اس پہ کوئی بلایا کس نے؟ ابھی تک کسی نے کوئی اس سے پیش رفت نہیں کی, نہ ہمیں بلایا. تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. اور حدیث صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے خلاف جو مقدمہ جج مجوکا صاحب چلا رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے اور آپ آگے کیا مراحل؟ دیکھیں اس کے اندر پہلے تو مجھے اریسٹ کروانے والا آپ کو علم ہے اس کے اندر کہ مجھے اریسٹ کروایا گیا, لاک اپ بھیجا گیا, حالانکہ میں عدالت میں موجود تھا, عدالت کے کمرے سے اریسٹ کروایا گیا. اس کے علاوہ وہ میرے سے ضد کر رہے ہیں اس بات کے اوپر ایک بالکل غیر قانونی کہ اسٹیٹ کاؤنسل میرے کیس میں رہے گا. میرے خلاف کیس بھی اسٹیٹ کا ہے, میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے ریاستی اداروں کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے ہیں, اپنی اہلیہ کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کاؤنسل رہے گا, حالانکہ میں اپنا ایک ذاتی وکیل متعین کر چکا ہوں اور یہ میرا پہلا وکیل ہے اس ٹرائل کے اندر, میں نے اس سے پہلے کوئی وکیل اپوائنٹ نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ وہ میرے خلاف کل ایکس پارٹی میرے گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کر چکے ہیں, حالانکہ نہ میں عدالت میں موجود تھا اور اسی تاریخ کو ایمان کی ایگزیمشن اپلیکیشن ریکارڈ میں موجود ہے کہ مجھے بخار ہے, وہ 2 دنوں سے بخار میں مبتلا ہے, وہ کسی کیس سے پیش نہیں ہوئی. تو وہ کیس وہاں تک پہنچا ہے, بٹ وہ کیس جس طرح چل رہا ہے وہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی CRPC نہیں ہے, کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے. ہم نے انہیں بارہا عدالت میں کہا ہے کہ آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں سزا دے دیں, ہم اسے قبول کریں گے اور ہم اس کو اگلے فورم پہ چیلنج کر لیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ایک تاثر دے دیں کہ CRPC اس ملک میں موجود ہے, کوئی ڈیو پروسیس ہے, آپ اس کے حساب سے ٹرائل چلا رہے ہیں, بٹ انہیں بہت جلدی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے آپ یہ مینیج کر رہے ہیں سب کچھ, یہ مطلب اپنے خلاف ہونے والے مقدمے بھی آپ لڑ رہے ہیں, آپ اور ایمان مزاری, اور پاکستان کے عام شہریوں کے مقدمے بھی آپ لڑ رہے ہیں, اور زیادہ تر تو آپ مفت لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ غریب ہیں, جتنے بھی ملزمان ہیں ان کا کوئی اور وکیل کیس لیتا بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی پرسنل لائف آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کی تو شادی کو بھی ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں اور شادی کو 2 سال ہو جائیں گی جی اگلے مہینے, اور پرسنل لائف تو ہماری نہیں ہے. ہم کام کرتے ہیں یا کام کر کے اگر بیٹھیں گھر تو کوئی ریسٹ کر لیتے ہیں. پرسنل لائف بہت بری طرح سے ڈسٹربڈ ہے اور وہ اب ہماری شاید مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ کر رہی ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے تکلیف ہے ریاست کو, جس کی وجہ سے ہماری یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور ہمارے پہ ایک جھوٹا کیس چلایا جا رہا ہے. اس میں ہمیں 7 سال سزا دینے کا اندیہ دے چکا ہے. ہمیں یہ میسج آ چکا ہے کہ آپ کو ہم 7 ایئرس کنورٹ کریں گے. تو ہم بھی اپنی ضد پہ قائم ہیں, ہم اس وقت تک کام کریں گے جب تک ہمیں یہ کسی غیر قانونی سزا کے طور پہ جیل نہیں بھیجتے. آخری دن تک ہم کام کریں گے انشاءاللہ. ایسے کتنے مقدمات ہیں جن میں آپ ابھی بھی پیش ہو رہے ہیں عام شہریوں کے لیے, خاص طور پہ لاپتہ افراد کے کیس ہیں, یہ بلاسفیمی کے معاملات ہیں,
कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप अभी पेश हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको सज़ा होती है तो फिर किस तरह वो लोग उनकी ज़िंदगी मुतासर होगी? मती साहब 78 लोग तो ब्लास्फेमी एक्यूज हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं और ईमान। उसके अलावा मिसिंग पर्सन जो हैं वो भी देखें 60s में वो नंबर था जो बेंच में था, जो बेंच अरबाब साहब ने तोड़ दिया और उसके बाद वो दोबारा कभी फिक्स नहीं हुए केसेस। उसके अलावा भी दर्जनों लोग ऐसे हैं मिसिंग पर्सनस के जिनके केसेस कमीशन में ईमान पेश होती हैं, इन फौज पेरेंट्स के यहाँ पे पेश होती हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस हैं जिनमें पेश होती हैं। उसके बाद उन सबके ट्रायल्स हैं नीचे लोअर कोर्ट में। रेडी बान जो हैं वो भी कई 100 के नंबर में हैं जिनको ईमान रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके लिए हम चाहते हैं CDA में पेश होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स के पेश होते हैं, या जो रिट्स पिटिशन है वहाँ में पेश होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये सवाल ये काम रियासत ही करने वाले थे जिनके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं। ये रियासत को रेडी बानों के लिए कोई रहमदिली रखनी चाहिए थी, उनको एक रिस्पेक्टेबल कारोबार करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। ये ब्लास्फेमी एक्यूज को इन्होंने जिस तरह भेड़ियों के सामने फेंक दिया झूठे इल्ज़ामों के अंदर, ये रियासत का काम था कि इनका बचाव करती। उधर मिसिंग पर्सनस की बात के ऊपर रियासत का काम था कि अगर एक रियासती एजेंसी की खुफिया एजेंसियाँ सेफ हाउस में लोगों को रख रही हैं तो उनके बचाव के लिए रियासत ने सामने आना था, अदालतों ने आना था। ये काम उनका था जो कि हम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये जो वफाकी आइनी अदालत बनी है, इससे आप लोगों के काम मुश्किल हो गए या आसान हुए? इस वक्त एक जो है आइनी बहरान है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे वकला लॉ नोइंग लोग हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनको भी ये बात इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अब आइनी अदालतें अलग हैं तो फिर बाकी अदालतें आइनी नहीं हैं। क्या आइन का इशू जो है वो सिर्फ अदालत में उठाया जाएगा? फंडामेंटल राइट्स का इशू कहाँ पे आप ले सकेंगे? हायरार्की का समझ नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली आई थिंक कल परसों उन्होंने रूल्स अडॉप्ट किए, सुप्रीम कोर्ट के तौर पर चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स पेश हो सकते हैं। बट हम तो जो जितने भी वकला हैं, यंग वकला हैं, जो असूल पे खड़े हैं, जो समझते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो तरमीम नहीं है, वो आइन की तदफीन है, और वो आइन के बुनियादी ढांचे को इस तरह तब्दील करती है कि इस मुल्क के अंदर कोई मोनार्की हो गई है या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया है, तो हम तो उसका मुकम्मल बाइकआउट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके एक तहरीक चलाएं इस मुल्क में ताकि आइन को बहाल कर सकें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट हादी अली चट्टा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका मोराल भी हाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह गरीब और लाचार लोगों के मुकदमात में नुमाइंदगी करते रहेंगे और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।